ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے۔ فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، حضرت عمر فاروق سے۔ اور ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے، تم تو نہیں مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے، اور دوسری روایت نے حضرت میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، بتاؤ بھائی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے؟ تو یہودی نے جواب دیا، وہ آیت تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور اے عمر، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ اس نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے، یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الاضحیٰ ایک عید۔ اضحیٰ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینا میں؟ مینا میں، تو وہ عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عرفات میں اتری، وہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن اتری، وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ایک عید الفطر ہوئی، ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئیں۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، تو شریعت میں 52 عیدیں ہیں جمعہ کی۔ تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی ہیجان نہیں آتا، اور میلاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر ہیجان آتا ہے۔ نادانوں کچھ تو سوچا کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالم ہو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حضور سے اتنے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو، عرفہ کی عید بھی پسند ہو، ساری عیدیں پسند ہو، مگر ولادت مصطفیٰ آئے تو عید کی بجبی ہو جائے۔ جمعہ کیوں عید بنا؟ کیوں عید بنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ عید کیوں بنا؟ جمعہ عید کیوں بنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا یروی، ابن عباس روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ای یوم الجمعہ، یہ دن ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، اس دن غسل کر کے آیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ میں 3 باتیں بتاؤں گا، یہ پہلا نکتہ، جمعہ عید کا دن ہے، غسل کیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو، مسواک کیا کرو، چمک دمک سے آیا کرو۔ کیوں؟ جمعہ عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ اور کیا؟ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، عید کا دن ہے۔ فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، نہایا دھویا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، اور کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں
کہ جمعہ عید ہے، یوم عید ہے، جمعہ کو غسل کریں، جمعہ کو کثرت کے دن درود و سلام پڑھیں، فہمنا، سمجھ آ گئی، مگر لما نفعل ھذا، لماذا، کیوں کریں، یہ عید کا دن کیوں بنا، درود و سلام کیوں پڑھا جائے؟ آقا نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دنوں میں یوم جمعہ ہے، کیوں؟ فی خلق آدم، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، چونکہ پہلے نبی ہیں۔ میلاد اس لیے پیدائش کا دن، ماں باپ تو نہیں تھے تو ولادت ماں باپ کے طریق پہ نہیں، پیدائش تھی، پیدائش، خلقت، تخلیق، اس تخلیق کو استعارتاً سمجھانے کے لیے مول میلاد کہہ رہا ہوں۔ چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے، میلاد آدم کا دن ہے، تو قیامت تک امت کے لیے میلاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید بنا دیا۔ ارے لوگو، جس دن حضرت آدم کی ولادت ہو وہ یوم عید بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہو، جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جن کے درود کے صدقے ان کا نکاح ہوا، اس نکاح سے آپ اور ہم حلالی پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہم جو حلالی اولاد بنے حضرت آدم کی، اس کی وجہ بھی درود و سلام مصطفیٰ ہے۔ حضور پر درود و سلام نے ہمیں ان کی نسل بنا دیا۔